جس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ان کے بارے میں ایک فکرہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان کے لکھنے کی رفتار وقت کی رفتار سے زیادہ تیز ہے۔ میری مراد جناب ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب سے ہے، وہ اپنا کلام پیش کریں۔ بالکل سچ کہا، مجموعہ کلام آ رہا ہے ان کا، تیز گام۔ جزاکم اللہ۔ پانچ مجموعہ کلام آ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب، ساتواں آ رہا ہے شاید۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے اتنے بڑے بڑے شعراء کے بیچ میں بیٹھ کے اور ان کو سنتے ہوئے، بڑا مزہ، بڑا لطف آ رہا ہے۔ لیکن آج ہم یاد کر رہے ہیں ایک بہت ہی محترم شاعر، محترم بزرگ ہستی چودھری محمد علی مستر صاحب کو۔ تو مجھے پتہ نہیں، میں تھوڑا سا لیٹ شامل ہوا تھا کہ یہ اشعار پہلے پڑھے گئے ہیں یا نہیں، کہ جاگ اے شرمسار آدھی رات، آپ بھی پڑھ رہے ہیں جی، جاگ اے شرمسار آدھی رات، اپنی بگڑی سنوار آدھی رات، اور یہ گھڑی پھر نہ ہاتھ آئے گی، یہ گھڑی پھر نہ ہاتھ آئے گی، باخبر ہوشیار آدھی رات، اور وہ جو بستا ہے ذرے ذرے میں، وہ جو بستا ہے ذرے ذرے میں، کبھی اس کو پکار آدھی رات، اور کھلتے کھلتے کھلے گا باب قبول، کھلتے کھلتے کھلے گا باب قبول، عرض کر بار بار آدھی رات۔ یہ آپ کی اشکوں کے چراغ کے ٹائٹل پیج پہ یہ اشعار ہیں، وہاں سے بیک سائڈ پہ۔ جی 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 بالکل بالکل۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ان کا جو ہے نا چند اشعار یہ بھی میں پڑھنا چاہوں گا۔ محترم صدر صاحب اور میرے بہت عزیز استاد محترم، ان کی میں نے اجازت نہیں لی لیکن ابھی سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب۔ اور ایک بات عرض کرنے کہ ڈاکٹر طارق باجوہ صاحب کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، میں پیش کر دیتا ہوں پہلے۔ جی جی جی، وہ شعر ہے کہ ہم فجر کی دعا میں اسے ڈھونڈتے رہے، ہم فجر کی دعا ڈھونڈتے رہے، وہ پا گیا اسے جو تہجد گزارتا۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ محترم صدر صاحب کی زبان سے سننا تھا، میں یہ شعر پڑھنے والا تھا۔ بڑا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑا اعزاز میرے لیے، بہت بہت بڑا۔ ہاں جی، تو وہ چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ماڑا ایک تگڑا چوک میں، ایک ماڑا ایک تگڑا چوک میں، کر رہے تھے رات جھگڑا چوک میں، اور یہ تماشا دیکھنے کے واسطے جمع تھا ہر لولا لنگڑا چوک میں، اور کاٹ کھائی ماڑے نے تگڑے کی ٹانگ، ماڑے نے تگڑے کی، واہ واہ کیا بات، کاٹ گائی ماڑے نے تگڑے کی ٹانگ، تگڑے نے ماڑے کو رگڑا چوک میں، تگڑے نے ماڑے کو رگڑا چوک میں، اور مل گئی ماڑے کی عزت خاک میں، ڈھہ گیا تگڑے کا پگڑا چوک میں، ڈھہ گیا تگڑے کا پگڑا چوک میں، اور فیصلہ پھر بھی نہ مستر ہو سکا، فیصلہ پھر بھی نہ مستر ہو سکا، کون ہے مدفون جبڑا چوک میں، جبڑا چوک میں، کون ہے مدفون جبڑا چوک میں۔ واہ 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 واہ، کیا خیال ہے، حقیقت بیان کر دی آپ نے۔ ہاں بالکل، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ ایک محترم صدر صاحب کی اجازت سے ایک غزل، لبوں پر ایک تبسم اس کی باتوں میں تغزل ہے، لبوں پر ایک تبسم اس کی باتوں میں تغزل ہے، فرشتوں جیسا چہرہ، فرشتوں جیسا چہرے پر سکون حسن و تجمل ہے، اور سبک رفتار ہے وہ تیز رکھتا ہے قدم اپنے، سبک رفتار ہے وہ تیز رکھتا ہے قدم اپنے، چلو گے ساتھ کیسے گر طبیعت میں تسہل ہے، خدا نے اس جہاں میں کر دیا عالی مقام اس کا،
خدا نے اس جہاں میں کر دیا علی مقام اس کا، پسند اس کو ہے جس میں انکساری ہے تذلل ہے، اور فدا ہم ہو گئے طارق جو دیکھا وہ رخ انور، فدا ہم ہو گئے طارق جو دیکھا وہ رخ انور، دیا ہاتھوں میں ہاتھ اس کے خدا پر اب توکل ہے، دیا ہاتھوں میں ہاتھ اس کے خدا پر اب توکل ہے، لبوں پر ایک تبسم اس کی باتوں میں تغزل ہے، فرشتوں جیسا چہرے پر سکون حسن و تجمل ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ محترم سر صاحب کی اجازت سے ایک ذرا الگ قسم کی غزل چھوٹی ہے پیش کرتا ہوں کہ من میں چین کہاں پر ہوئے، من میں چین کہاں پر ہوئے نین جو اس سے لاگے، اور راہ تکے ہیں اس کی ہر پل سب سکھ چین تے آگے، من میں چین کہاں پر ہوئے نین جو اس سے لاگے، راہ تکے ہیں اس کی ہر پل سب سکھ چین تے آگے، اور آس کی دیوی رات کو آ کر میٹھی نیند سلاوے، کیا بات ہے، آس کی دیوی رات کو آ کر میٹھی نیند سلاوے، اور سپنوں میں آ جائے پھر وہ اس کارن ہم جاگے، سپنوں میں آ جائے پھر وہ اس کارن ہم جاگے، اور مدھم مدھم سر میں اس کے گیت فضا میں گونجیں، مدھم مدھم سر میں اس کے گیت فضا میں گونجیں، راگ کے سارے سرگم مل کر جھک گئے اس کے آگے، اور دھرتی اور آکاش نے مل کر ڈالا سب دان، دھرتی اور آکاش نے مل کے کر ڈالا سب دان، قسمت کی دیوی نے جو کچھ لکھا اپنے بھاگے، قسمت کی دیوی نے جو کچھ لکھا اپنے بھاگے، اور پوجا پاٹ سے بڑھ کر راضی ہوتا ہے بھگوان، پوجا پاٹ سے بڑھ کر راضی ہوتا ہے بھگوان، سیوک جو بندوں کا اس کے سیس نوائے آگے، بہت اچھے، پوجا پاٹ سے بڑھ کر راضی ہوتا ہے بھگوان، سیوک جو بندوں کا اس کے سیس نوائے آگے۔ یہ ویسے یہ سیس نوائے کا لفظ جو ہے مبارک عابد صاحب کی عطا ہے، مجھے نہیں آتا تھا۔ گردن جھکانا، سر جھکانا، سیوک جو بندوں کا اس کے سیس نوائے آگے، اور مالک کی کرپا ہو جس پر ساجن اس کے سارے، مالک کی کرپا ہو جس پر ساجن اس کے سارے، عزت شہرت دھن دولت پھر اس کے پیچھے بھاگے، مالک کی کرپا ہو جس پر ساجن اس کے سارے، عزت شہرت دھن دولت پھر اس کے پیچھے بھاگے، اور یہی وہ من میلا آ گیا ہے تن اجلا، کہ من میلا تن اجلا ان کا باہر بھیتر، اور من میلا تن اجلا ان کا باہر بھیتر، اور بگلا بھیس سے بہتر ہیں جو شور مچائیں کاگے، اور آخری شعر ہے کہ طارق آتے جاتے راہ میں دیکھا کر ہر اور، طارق آتے جاتے راہ میں دیکھا کر ہر اور جو بچ کر چلتا ہے اس کو کاہے ٹھوکر لاگے، طارق آتے جاتے راہ میں دیکھا کر ہر اور جو بچ کر چلتا ہے اس کو کاہے ٹھوکر لاگے، اور من میں چین کہاں پر ہوئے نین جو اس سے لاگے، راہ تکے ہیں اس کی ہر پل سب سکھ چین تے آگے۔ بہت شکریہ خوش کر دیا جی، مہر کی بڑی خوبصورت غزل آپ نے پیش کی، ماشاءاللہ، بہت شکریہ نوازش۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب لندن سے۔ اب ہمارے درمیان دو شاعر